لیں جی، سب سے پہلے تو آپ کو جو میں نے بات بتائی کہ سرے عام بازار میں شلواریں اتار دی گئیں، بہت سے لوگ ننگے ہو گئے، ننگے کر دیے گئے، اور اب وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 2 سال پہلے، 4 سال پہلے اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار تھے، اور پھر تحریک انصاف کی صفوں میں جا گھسے، یوٹیوبرز بن گئے، سوشل میڈیا انفلوئنسرز بن گئے، اور آج وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ وہ پی ٹی آئی کو بطور جماعت اپنی انگلی پر نچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی کسی کو الٹے سیدھے مشورے، کبھی کسی کو غداری کے الزامات۔ لیکن جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، علی امین گنڈاپور، انہوں نے جو چیزیں اپنے سینے میں چھپائی ہوئی تھیں، جو راز انہوں نے پارٹی کی حد تک رکھے ہوئے تھے، آخر کار وہ پھٹ پڑے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ، اور یہ اشارہ ان کا، انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن اچھی طرح سے ہمیں معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن انہوں نے واضح کر دیا نام لیے بغیر عمران ریاض خان کا، کہ جو غداری کے فتوے دیتا ہے، جو ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے کہ پارٹی کو اس طرح چلائے، انہوں نے کہا جی اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ ایسے تمام یوٹیوبرز جن کو ڈالر آتے ہیں، جو $200 کماتے ہیں، کوئی $2000 کماتا ہے، کوئی $5000 مہینے کا کماتا ہے یا روز کا کماتا ہے، انہوں نے کہا کہ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ یہی یوٹیوبرز جو پی ٹی آئی کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں اور مال کماتے ہیں پارٹی کو اور بانی کو استعمال کر کے، انہوں نے کہا کہ یہ 2-4 سال پہلے اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار تھے، بلکہ ٹٹو تھے، ان کے دلال تھے، ان کے کہنے پہ کام کرتے تھے، اور آج یہ پارٹی کے اندر بیٹھ کر ہمیں کہتے ہیں کہ اس طرح کر لو، اس طرح کر لو۔ اگر ان کی بات نہیں مانی جاتی تو سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے کپڑے اتارتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کپڑے تو پھر ہم ان کے اتاریں گے، اور اس نے اتار دی۔ اس میں یہ جتنے بھی ہیں، عمران ریاض خان سمیت وہ باہر بیٹھا ہوا صابر شاکر، ٹھیک ہے جی، اور بہت سے نام ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، جو کہ مال پانی کماتے ہیں، اچھا خاصا تھمنچو کماتے ہیں۔ تو اس نے تو لگی لپٹی نہیں رکھی، اس نے تو کھل کر بتا دیا۔ اس نے کہا کہ میرا مقصد ہے، اور ایک بات اس نے اور کہہ دی، اس نے اس چیز سے انکار نہیں کیا کہ عمران خان نے ان کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک دیا یا نہیں دیا، انہوں نے اس کی تردید یا واضح تائید نہیں کی، اور بلکہ یہ کہا کہ بطور وزیر اعلیٰ یہ میرا فرض ہے، میں یہ کام کرتا رہوں گا اور اپنی کوشش جاری رکھوں گا۔ بلکہ اس نے بلا واسطہ طور پر یہ تسلیم کیا کہ اس کے رابطے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آج بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا آگے سے ابھی تک ایبسولوٹلی ناٹ ہے، وہ معافی اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی جو بات کرنی ہے جا کر حکومت سے کرو، ابھی ہم سے نہ کرو۔ لیکن گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہے، آفیشیلی میٹنگ میں کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے، اس کو وہ مذاکرات کا نام دیتے ہیں۔ چلے دل کی تسلی کے لیے غالب کا یہ خیال اچھا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جس طرح ان کو ننگا کیا ہے، اور جس طرح نام لے کر اور نام نہ لے کر اشاروں میں یہ ساری صورتحال بتا دی ہے، اس سے یہ ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر جن لوگوں کا یس و رسوخ ہے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرف چلے، انہوں نے کہا جی ہمارا مشن ہے کہ عمران خان کو ہم باہر نکلوائیں، اور وہ جو لوگ 9 مئی یا 26 نومبر میں پکڑے گئے ان کو ہم باہر نکلوائیں، اسیران کی رہائی کرائیں۔ لیکن یہ لوگ ہمیں کسی اور طرف ڈالتے ہیں صرف اپنے ڈالروں کے لیے۔ یہ بات ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ یہ لوگ جو کہ آج پی ٹی آئی کے جو بنے ہوئے ہیں مامے چاچے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار تھے، یہ تھے اسٹیبلشمنٹ۔ جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ اس وقت جناب ان کی جو ہے وہ منظر عام پر آئے اور ان کا ایجنڈا جو ہے وہ فالو کرتے رہے، یہ تھے ان کے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جب ان کے چینلز مونیٹائز ہو گئے، جن کو وہ خون لگ گیا ڈالروں کا، پاؤنڈز کا، تو وہ جناب وہ کہاں پھر باز آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی یہ ہر شو چھرلی چھوڑتے ہیں، یہ بات صحیح ہے،
وہ کہتا جی صرف ڈالر کا اور جھوٹا، وہ کہتا چھرلی میں بھی چھوڑ سکتا ہوں. یہ گنڈاپور نے کہا، اس نے کہا میں بھی روز ایک چھرلی چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اس میں اس کا نہ سر ہوتا نہ پیر ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ بھی روز ایک چھرلی چھوڑتے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور جب اس کے پھر ڈالر آنے لگ جاتے ہیں تو لوگ اس نے پی ٹی آئی کے ورکر سے بھی کہا کہ ان کی باتوں میں نہ جائیں. یہ وہی چھرلی ہے جو روز عمران خان کو رہا کرنے کی چھرلی، روز عمران خان کو اڈیالہ سے باہر لانے کی چھرلی، روز اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان سے معافی مانگنے کی چھرلی، اور پھر کہا جاتا جی آرمی چیف نے بندے بھیج دی اور وہ یہ اس طرح کی چھرلی. کچھ بھی نہیں ہوا، اور 2 سال ہونے کو ہے وہ اندر بیٹھا ہوا. ایسی روز ایک چھرلی چھوڑی گئی، اور چھرلیاں وہ ایسی چھوڑی کہ اوپر جا کر وہ جناب اچھی خاصی وہ چھرلیوں سے آگ تو لگ گئی، لیکن نہ عمران خان باہر آیا نہ کوئی اور جو ہے ان کو جو ہے وہ فائدہ ہوا. یہ ہے حقیقت، اور اس حقیقت کا اعتراف ان لوگوں کو کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ پھیرتے پھریں. اور پھر جناب اس نے اس کو ایک پوڈ کاسٹ میں علی امین گنڈاپور نے سابق اسپیکر اسد کیسر کو بھی منافق قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ عمران خان تو اس کو ٹکٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، یہ 2 نمبر آدمی ہے، اور یہ اس کا جو پارٹی کے اندر تقسیم اور تفریق کا یہ ذمہ دار ہے. اس نے نام لے کر کہا. تو اس کے بعد اسد کیسر نے بھی جناب سوشل میڈیا ایکس کے اوپر اپنا ایک بیان جاری کیا، اور اس نے کہا جی علی امین گنڈاپور کو اپنی وضاحت کرنی چاہیے اپنے بیان کی. اور انہوں نے کہا جی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے عمران خان جو ہے وہ بانی، اس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور وہ یہ بات ہمیں بتائے، اور اگر وہ یہ وہاں سے وضاحت نہیں آتی پھر اس نے کہا جی میں جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہوں. اور اس نے یہ بھی کہا کہ علی امین گنڈاپور اپنے صوبے میں گورننس، میرٹ اور جناب اپنی کارکردگی، امن و امان کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دے، ایسے معاملات پر بات نہ کرے جس کے اوپر پارٹی میں بات کی جا سکتی ہے. بہت سی باتوں کو باہر لے کر آئے گا تو پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ پھر ہم بھی جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ باہر لے کر آئیں گے. یہ اس کی جانب سے یہ بات کہی گئی، یہ بالکل ببانگ دوہل یہ بات انہوں نے جناب یہ کہہ دی. تو یہ ایک نیا کھیل ان کی پارٹی کے اندر شروع ہوا ہے، اور اس کا ہیرو کون ہے، اس کا ویلن کون ہے، جناب یہ ابھی تک اس کھیل میں کوئی پتہ نہیں چل رہا. لیکن یہ ایک نیا کھیل پارٹی کے اندر شروع ہو گیا ہے. تو یہ جہاں سے، اور اس کا لگ یہ رہا کہ ابھی تک کبھی گنڈاسا علی امین گنڈاپور کے کندھے پر ہے، اور کبھی جو ہے وہ گنڈاسا اب جناب وہ جنید اکبر کے کندھے پر آئے گا، اور کبھی جو ہے سلمان اکرم راجہ وہ اس کو اٹھائے گا. تو ابھی ان کو ہیرو کی اور کوئی ویلن کی تلاش کا سلسلہ جو ہے وہ اس پارٹی کے اندر جو ہے وہ جاری ہے کافی. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو ایک دوسرے کا کچا چٹھا کھول رہے ہیں، حقیقت اور حقائق جو ہے وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں. لیکن اس میں جیت کس کی ہوگی، جیت کس کی ہوگی، کون آگے جائے گا؟ مزے لے رہا ہے کپتان، جیل میں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ ساری چیزوں کو جب آپ دیکھیں کہ یہ معاملات جا کس طرف رہے ہیں، کس اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے، وہ تو نظر آئے. وہاں جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، دیکھیں کل بھی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس میں دہشت گرد قوتوں، شدت پسند تنظیموں، انتشار پھیلانے والی قوتوں، ان کے ساتھیوں، ان کے سہولت کاروں، ان کے لیے 2 ٹوک پیغام آرمی چیف کی جانب سے دے دیا گیا، بالکل کلیئر کٹ کے. ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی اگر بلوچستان یکجہتی کمیٹی کی حمایت کرے گی، ان کی سہولت کاری کرے گی، یا جو خیبر پختونخوا کے اندر بیٹھے ہوئے ایک عالم ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، تو ظاہر ہے پھر جو بھی ان کا ساتھ دے گا ان کے ساتھ بھی پھر وہی سلوک ہوگا جو کہ پھر باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ تو کلیئر کٹ ہے. انہوں نے تو کوئی اس کے نام تک نہیں لیا کہ اس کی جو مذاکرات پہ قائل کر لیا بھائی یہ یک طرفہ طور پہ خود ہی فیصلے کیے جا رہے ہیں جی قائل کر رہے. بھائی ان کا بھی تو جواب سنو جنہوں نے قائل ہونا ہے. عمران خان تو قائل کر لیا کہ جنہوں نے مذاکرات پہ قائل ہونا ہے وہ تو خاموش بیٹھے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جی جائیں جا کر قائل کریں حکومت کو، بات کریں حکومت سے. ہم سے کیا بات کرتے ہیں؟ ہمارا کوئی بات چیت کا کوئی موڈ نہیں. اور کل کی کور کمانڈرز کے اعلامیے میں اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو وہ اس میں چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. وہ فوج بطور ادارہ کس طرف جاری ہے، ان کا مشن کیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں، اور ان کی ترجیحات کیا ہیں. یہ ہر چیز جو ہے وہ کھل کر جو ہے وہ کل ان کی جانب سے جو ہے وہ بتا دی گئی ہے. تو اس کو جو ہے وہ پی ٹی آئی والے اپنے ذہنوں میں رکھیں
اور بسا لیں. باقی یہ ولن اور ہیرو کا کھیل ہے، یہ چلتا رہے گا، چوہے بلی کے کھیل کی شکل اختیار کرے گا، اور ہم آپ کو ساتھ ساتھ اس حوالے سے آگاہی جو ہے وہ دیتے رہیں گے.